اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں جو اسلام کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں یا جو مسائل بتاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، ہمارے پاس اچھے علماء کرام ہیں، ہمارے پاس مفتی حضرات موجود ہیں جو ہمیں اسلام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک صرف کاوش ہے جس میں ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، جس میں ہم قرآن پاک کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس میں ہم اسلامی تعلیمات، جس میں نماز، روزہ، ہماری کلمات، ایمان مفصل، ایمان مجمل، نماز جنازہ، دیگر دعائیں اور دیگر ہماری جو عبادات ہیں، ہم ان کو ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہے جس طرح ہماری دنیاوی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو ایک بچہ سٹارٹ کرتا ہے، شروع کرتا ہے وہ اپنی پہلی جماعت سے، وہ پہلی جماعت میں جاتا ہے، اس کے بعد دوسری میں، تیسری میں، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ میٹرک پاس کر لیتا ہے۔ وہ میٹرک پاس کرنے کے بعد پھر کسی کالج میں جاتا ہے، کسی کالج میں جاتا ہے تو وہ کوئی اسپیشلائزیشن میں جاتا ہے، یا پری انجینئرنگ میں چلا جائے گا، یا کسی ICS میں چلا جائے گا، کوئی بی کام میں چلا جائے گا، اور جب وہ کرنے کے بعد پھر وہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ وہاں جا کے پھر اسپیشلائزیشن کرتا ہے، وہ وہاں پہ کسی ایک مخصوص ڈائریکشن میں جا کے اس کی ڈگری مکمل ہوتی ہے، وہ ڈگری لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ماسٹرز کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی تعلیمات جس طرح ہمارے ساتھ چلتی ہیں، دینی تعلیمات میں بھی یہی ہے۔ اب سب سے پہلے ناظرہ سیکھتے ہیں، اس سے بھی پہلے آپ قاعدہ سیکھتے ہیں، ہم قاعدہ سیکھتے ہیں، ہم اس کے بعد ناظرہ سیکھتے ہیں، ناظرے کے بعد ہمارے پاس قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں، ہم اس کے بعد دینی کتابوں کو، ہم احادیث کی کتابیں ہو گئی، اس کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا، اس کی تفسیر ہو گئی، ہم ان کو سمجھنے جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک ڈگری ہوتی ہے۔ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں جو اسلامی مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کاوش ہماری صرف اور صرف قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش ہے، اور جو ہماری دینی تعلیمات ہیں ان کو ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش ہے۔ جیسا کہ نماز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، ہم دعا کیا مانگتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہمارے پاس کیا واجبات ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں نماز میں، تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس میں۔ اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک اس طرح سمجھ لیں کہ ہم ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میٹرک کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ پہلی جماعت یا دوسری جماعت کے طالب علم کو پڑھا سکتا ہے۔ تو ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کوئی اسپیشلائزڈ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں جن کے پاس علماء کی ڈگریاں ہیں، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جنہوں نے تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں، جنہوں نے احادیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں بہت بہتر طریقے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کے لیے ہم ان کی بھی خدمات حاصل کریں گے، جو مسائل ہوں گے ہم ان کے لیے انہی کی خدمات حاصل کریں گے۔ ہم صرف یہ کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں ادا کریں۔ اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آج آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ آج کل کے ماحول میں بچوں کا رجحان دینی تعلیمات کی طرف نہیں ہے لیکن دنیاوی تعلیمات کی طرف زیادہ ہے۔ اس میں قصور ہمارا ہے، اس میں کسی اس بچے کا قصور نہیں ہے، اس میں والدین کا قصور یا ہمارا قصور ہے۔ وہ کیوں ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جب ایک بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے، تو اسے ہم اسکول بھیج دیتے ہیں۔ وہ اسکول میں جاتا ہے، اپنی تعلیمات شروع کرتا ہے، وہ پہلی جماعت میں ہوتا ہے، دوسری جماعت میں ہوتا ہے، اسے پہلی جماعت سے ہی ہم عادت ڈال دیتے ہیں۔ صبح 8 بجے اٹھائیں گے، اسے صاف نہلا کے دھلا کے اسے کپڑے پہنا کے ہم اسے اسکول بھیج دیتے ہیں، خود چھوڑ کے آتے ہیں۔ پھر اس کو ایک باقاعدہ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے وہ اسکول سے واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ اسکول میں بیٹھا ہو، رو رہا ہو، جو مرضی ہو، اس نے 2 بجے تک اسکول میں ہی بیٹھنا ہے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ایک عادت بن رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک اسکول میں وقت گزارنا ہے۔ 2 بجے ہم خود لینے جاتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، وہ پھر کپڑے چینج کرتا ہے، کپڑے چینج کر کے اپنا گھر کے مطلب جو بھی آپ کا ماحول ہوتا ہے، ہر کسی کے گھر کا مختلف ماحول ہوتا ہے، وہ اس ماحول میں دوبارہ سے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دین کی طرف دیکھیں تو ہم بہت زیادہ کیا کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی نزدیک مدرسے میں یا کسی مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے لیے، یا اس سے بھی اگر دیکھا جائے اس سے بھی کم کیا کر لیں گے، کسی حافظ کو یا کسی قاری کو گھر میں بلا لیں گے اور 10 سے 15 منٹ کے لیے ان کی کلاس ارینج کر دیں گے۔
اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے تو قاری صاحب کو کہا جائے گا جی آج آپ چھٹی کر لیں، کوئی بارش ہو رہی ہے تو آج چھٹی کر لیں، بچہ کہہ دے آج میری طبیعت خراب ہے تو اس کی چھٹی کرا دی جاتی ہے، جبکہ اگر بچہ کہے میری طبیعت خراب ہے تو اس کو اسکول سے چھٹی نہیں کروائی جاتی، اس کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اس کو اسکول چھوڑ کے آیا جاتا ہے، لیکن اس کو دین کی طرف اتنا نہیں کیا جاتا، تو اس کے بچے کے چھوٹے سے دماغ میں، اس کچے دماغ میں یہ چیز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز دنیاوی چیز امپورٹنٹ ہے، شاید اس کا رجحان اس طرف زیادہ اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی اس کی یہ ہیبٹ ڈیولپ کی ہوتی ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، شاید دینی تعلیم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، شاید اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے لیکن اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں قصور ہمارا اور ہمارے معاشرے کا قصور ہے، والدین کا قصور ہے جو بچے کی تربیت اسی طرح سے کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ہی ایسے ڈیولپ ہو چکا ہے، ہم اسی طرح کے معاشرے میں اب عادی بن چکے ہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بچے کا رجحان اس طرف نہیں جاتا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ لوگ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے وہ میٹرک ختم کرتا ہے، اس کو کالج میں داخل کروا دیا جاتا ہے، وہ کالج ختم کرتا ہے اس کو یونیورسٹی میں داخل کروا دیتے ہیں، وہ یونیورسٹی ختم کرتا ہے تو اس کو ماسٹرز کروا دیا جاتا ہے، وہ ماسٹرز ختم کرتا ہے تو اس کو اسی کی انڈسٹری میں یا پی ایچ ڈی کروا دی جاتی ہے، تو اس کو ایک سے بڑھ کے ایک لیول میں داخل کروایا جاتا ہے، لیکن دین کی اگر بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے۔ ہم بچے کو ناظرہ ختم کرواتے ہیں، اکثر تو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، ناظرہ ختم کر دیا بس ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا کام پورا ہو گیا، اس کے بعد کچھ عرصہ وہ ناظرہ ریوائز کرتا رہتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد 2 سال کے بعد یا سال کے اندر وہ اس کو بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اور ماں باپ بھی اس کو نہیں کہتے کہ بیٹا اب آپ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہو، اب آپ نے پہلا سٹیپ ایک پہلی کلاس پاس کر لی، اب دوسری کلاس میں چلے گئے ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کو حافظ بننا چاہیے، ہر کسی کو علماء کرام میں سے ہونا چاہیے، ہر کسی کو عالم دین بننا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ہمیں کم از کم دین کو سمجھنے کی کوشش زندگی کے آخر تک کرنی چاہیے، ہمیں کم از کم قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش زندگی کے آخری لمحات تک کرنی چاہیے، اور یقین مانیں کہ میرے ماں باپ نے الحمدللہ، میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں سب سے پہلے مجھے بہت ہی اچھے ماں باپ سے نوازا، میری بہت اچھی ماں باپ نے تربیت کی، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور اس کے کرم کے علاوہ میں کہتا ہوں کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا، اس کے کرم سے مجھے زندگی میں ایسے استاد ملے جنہوں نے میری بہت ہی بہتر رہنمائی فرمائی، چاہے وہ میٹرک کا ہو، چاہے وہ کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو۔ الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، میرے نبی کے وسیلے سے، درود شریف کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے استادوں سے نوازا جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی، تو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی تربیت سے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا، میں ناچیز ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں اور قرآن پاک کی پابندی کرتے رہیں تو ہمیں زندگی میں دنیاوی تعلیمات میں کوئی بھی مقام ہو، ہمیں کہیں پہ بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ میرے ماں باپ کی تربیت، میرے اساتذہ جتنے بھی میرے استاد میری زندگی میں آئے ان سب نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ 2 چیزیں اگر آپ زندگی میں ان کو پکڑ لیں گے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ زندگی کے جس جگہ پہ بھی آپ قدم رکھیں گے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ ہم بچوں کو اسکول کی تعلیم دینے کے لیے دن کے 8 گھنٹے بھی نکال لیتے ہیں، وہ 8 گھنٹے کے بعد وہ ٹیوشن بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تک یا 18 گھنٹے تک دنیاوی تعلیمات پہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیمات کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو دنیاوی تعلیمات کے لیے ان کا ٹائم مقرر کر دیتے ہیں، ہم کبھی بھی اسکول کو یہ نہیں کہتے کہ میرا بچہ آج لیٹ اٹھے گا تو آپ 9 بجے کلاس کریں یا آپ 10 بجے کلاس رکھا کریں، میرے بچے نے لیٹ اٹھنا ہوتا ہے۔ ہم دین کی طرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب آپ لیٹ آیا کریں، میرے بچے نے اسکول کا کام کرنا ہوتا ہے یا میرے بچے نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ابھی جو ہم نے کلاسز شروع کی ہیں، بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جن کا وقت میچ نہیں کرے گا، جن کا شاید مشکل ہو ٹائم نکالنا، لیکن اگر ہم دنیاوی چیزوں کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو ہمیں دین کی بھی
چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اور ضرور نکالنا چاہیے۔ پہلے دین کے لیے نکالنا چاہیے، اس کے بعد دنیاوی چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔